قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس جذبہ اور جس محبت کے ساتھ آپ حضرات اس نسبت سے جڑ رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جڑنے کو منظور و مقبول فرمائے۔ اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اصل زندگی ہی وہی ہے۔ آپ اور میں کہنے میں زندہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ زندگی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری رگ حیات چل رہی ہے، اور یہ رگ حیات اسی حیات کی کڑی ہے جس حیات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو مکمل طور پر منور ہے۔ ان کے بغیر دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہی روشنی ہے۔ ہم نے روشنی لینی ہے تو بھی انہی کے دروازے سے لینی ہے۔ یہ جو لائٹیں ہیں، ان کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے؟ یہ کب سے آئی ہیں؟ 100 سال، 80 سال، 90 سال؟ اس سے پہلے لوگوں نے ہم سے بھی کہیں زیادہ منور زندگی کو گزارا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں اس زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ آپ کی میری ہر زندگی کی بنیاد وہی زندگی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ ہماری زندگی انہی کے نام کی برکت ہے، اور پھر اس سے بھی آگے چلو تو ہماری زندگی انہی کے کام کی برکت سے، اور اس سے بھی آگے چلو تو ہماری زندگی ان پر سلام کی برکت سے ہے، اور اس سے بھی آگے چلا جائے تو ہماری زندگیوں میں برکات اللہ پاک اسی زندگی کی برکت سے ڈالتا ہے۔ یہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، تجارت، دکانداری، حکومت، سرداری، قبیلہ، قبیلہ داری، ہماری امانت داری، ہماری دیانت داری، ہماری شرافت داری، ہماری گھر داری، جو کچھ ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے، اس لیے کہ یہ سارے طریقے ہمیں اسی زندگی سے مہیا ہوتے ہیں۔ بلکہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں، یہ جو باب محبت ہے نا، باب تعلق، باب دوستی جسے کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری اسی زندگی کی لے ہے، اسی کی دے ہے، اسی کی دین ہے، اور اسی کی تابعداری میں سکھ اور چین۔ آئیے چلتے ہیں اس باب کی طرف کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کون سی تاریخ کو ہوتی ہے،
اکثر مورخین نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی، یہ جو آج 2022 چل رہا ہے اس کے مطابق، اور جیٹھ جو ہمارے ہاں ہندی کیلنڈر کہلاتا ہے اس کی پہلی تاریخ سوموار کا دن صبح صادق کے وقت اس زندگی کی صحیح معنوں میں ابتدا ہوتی ہے۔ بعض مورخین نے تحقیق سے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کے دن پیر ہی کا ہے اور وقت صبح صادق کا ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی اسی تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ اپنے فتاوی رضویہ اور اپنی ایک دوسری کتاب نطق الہلال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 8 ربیع الاول کی تاریخ لکھی، 8، 12 نہیں، 8۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معروف کتاب رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی لاجواب تاریخ کی کتاب ہے۔ سیرت النبی پر میں نے جن جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں رحمت للعالمین کو بھی ایک شرف اور فخر حاصل ہے کہ میری ایک پسندیدہ اور محبوب کتاب ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول کو اختیار کیا اور اس پر انہوں نے دنیا کے مشہور تاریخ دان، چاند اور سورج کی پیدائش کی تاریخ کے ماہر جناب محمود پاشا جو ماہر فلکیات بھی تھے، ان کے حساب کے مطابق بھی 9 ربیع الاول کو نوٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سب سے بہترین اور لاجواب، جس کو میں پہلا درجہ دیتا ہوں قرآن کے بعد، وہ کتاب سیرت مصطفیٰ ہے۔ میرے استاد فخر المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی نور اللہ مرقدہ کی تحریر ہے، جو سیرت مصطفیٰ کے نام سے حضرت نے بھی اپنی کتاب میں ترجیح 8 کو دی ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ ایک مشہور قول 12 بھی۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے، علامہ شبلی نعمانی مرحوم نے بھی 8 ربیع الاول کو ترجیح دی۔ کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول کا بھی لکھا ہے، لیکن تحقیق محققین جو ہیں سیرت کی کتابوں کے، ان کے نزدیک یا 8 ہے یا 9 ہے۔
لیکن دن سوموار کا ہے سب کے لیے. اور اس پر حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. پوچھنے والے نے سبب پوچھا تو جہاں اور باتیں ارشاد فرمائی وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن. وہ حضرات جو بریلوی مکتب فکر کے ہیں، فرقہ وارانہ نہیں، میں ان چیزوں کا قائل نہیں، ان سے صرف مؤدبانہ درخواست کروں گا ایک بات کہ 12 ربیع الاول کے میلاد النبی کے دن آپ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو سنت ہے نبی پاک کی روزہ رکھنا وہ کوئی بھی نہیں کرتا. نمبر 2، بریلوی مکتب فکر کے بانی اور مؤسس مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو 8 لکھا ہے. واللہ اعلم بالصواب، 12 لکھنے والوں نے بھی لکھا ہے، ان کی تحقیق ہو سکتی ہے. لیکن میری جو درخواست ہے وہ یہ کہ اگر 8 ربیع الاول بقول مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتویٰ کے تاریخ پیدائش ہے تو یہ 12 کو جو کچھ آپ مناتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. پہلے اس چیز کو سوچیں. دوسری درخواست، منائیں، ہمیں کوئی انکار نہیں، آپ کو جو چاہے بہتر آپ کریں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے میلاد النبی کے نام پر، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے اس پر غور کریں کہ آئندہ چل کر، ابھی بھی بہت کچھ ہو گیا، آئندہ چل کر کیا ہوگا. ابھی سے ہی سنجیدہ قسم کے بریلوی مکتب فکر کے علماء سے درخواست ہے کہ اس پر غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد رکھا گیا. بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ نام دادا نے دیا، اور بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے کہ میرے کانوں میں آواز آتی تھی کہ پیدا ہونے والے کا نام محمد رکھنا. ایک حدیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ زمینوں میں میرا نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرا نام احمد ہے. پہلی جتنی کتابیں گزری ان تمام کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام محمد کا بھی ذکر ملتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، اور میں حاشر بھی ہوں. محمد کا مادہ حمد ہے، اور حمد سے ہی اللہ پاک نے قرآن پاک کی ابتدا کی. الحمدللہ رب العالمین. اور صبح شام کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے، اس کا ذکر کرنے کا، وظیفہ کرنے کا بھی ہمیں کہا گیا. اگرچہ یہ نام عربی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس نام کی طرف کسی عرب کی بھی توجہ نہیں ہونے دی کہ وہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھے. حالانکہ عربی ہے لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کسی کا خیال ہی نہیں جانے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری
امت کا قیامت کے دن لقب حمادون ہوگا. میرا جو جھنڈا ہوگا وہ لواء الحمد ہوگا، اور میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر سجدے میں گر جاؤں گا اور ایسی حمد کروں گا اللہ کی کہ اس سے پہلے نہ کسی نے ایسی حمد کی ہوگی، نہ کوئی آئندہ کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. ایک دفعہ بول کر دیکھیے، نام بھی ایسا پیارا ہے کہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لے لیں. محمد محمد، ہونٹ آپس میں مل جاتے. سوموار کا دن اور صبح صادق کا وقت. اس وقت پر غور کیجئے جو سنگم ہے رات کا اور دن کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سنگم ہے اللہ اور بندے سے ملانے کے لیے درمیان. اللہ سے ملنے کے لیے اسی راستے سے ہو کے جانا پڑتا ہے جو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس راستے کے بغیر جس نے بھی اللہ کو تلاش کرنا چاہا وہ ٹھوکر کھا گیا. کسی نے اپنے ذہن کے مطابق سورج میں اللہ کو ڈھونڈا، کسی نے چاند میں ڈھونڈا، کسی نے ستاروں میں ڈھونڈا، کسی نے آگ میں ڈھونڈا، کسی نے پانی میں ڈھونڈا، کسی نے درختوں میں ڈھونڈا، کسی نے جانوروں میں ڈھونڈا، کسی نے پتھروں میں ڈھونڈا. لیکن میرے اللہ نے راستہ ایک ہی رکھا ہے، اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بغیر اللہ کو ڈھونڈو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور اگلی بات بھی عرض کر دوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ خود اللہ نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. میری حیات، میری موت، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میری ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی راستے سے ہو کر اللہ تک جانا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں جن کا نام شفا ملتا ہے. یہ داعیہ تھی پردیش کے. فرماتی ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ معصوم نہا کے آیا ہے. ناپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ خود ہی ناپ بریدہ تھے. حضرت ام ایمن، حضرت آمنہ، حضرت ثوبیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا دودھ پلانے والی اور گود میں لینے والی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ پاک آپ کو مجھے اس نسبت کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اور دعا ہے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے.
اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، اور اس زندگی کی برکت سے اللہ ہماری ہر جائز ضرورت کو پورا فرمائے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔